ارشاد جس میں فرمایا گیا کہ نماز قائم کیا کرو، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ، عصر کی نماز کی اہمیت قرآن نے بیان کی۔ تو نمازوں کا اہتمام، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کیا کرو۔ تو نمازوں کی حفاظت کرنے والے کو یہ برکت نصیب ہوگی کہ جو یہ فرشتے سوال کے لیے آئیں گے اور وہ سورج کو غروب ہوتا دیکھ کر وہ پہلا ہی جواب دے دے گا کہ رک جاؤ، مجھے نماز ادا کرنے دو۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جا، ہم تجھ سے کچھ سوال کر لیں، ان کا جواب دے لیں، اس کے بعد نماز پڑھ لینا۔ فَيَقُولُ أَمَّا تَسْأَلُونِي، اس کے بعد وہ پوچھتا ہے اچھا فرشتوں بتاؤ تم مجھ سے کیا سوال کرنا چاہتے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہاں تک قبر والے اور منکر نکیر دونوں فرشتوں کا مذاکرہ ہوتا۔ اب وہ جواب سے کہتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں تم سے ما كنت تقول في هذا الرجل۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی جو روایت بیان کر رہا ہوں اس میں ایک ہی سوال ہے۔ بخاری اور مسلم کی جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس میں، اور جو اگلی حدیث بیان کر رہا ہوں، جتنی حدیثیں بیان کر رہا ہوں سب میں ایک ہی سوال آئے۔ 3 سوال آپ نے سنے ہیں نا، 2 دوسرے سوال بھی اور حدیثوں میں ہیں، مگر بیشتر حدیثوں میں ایک سوال۔ بعض حدیثوں میں وہ ترتیب آئی ہوئی ہے، پہلے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، اس کے بعد دوسرا سوال اگر وہ پہچان لے جان لے جواب دے گا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، یہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا دین الاسلام، یا الاسلام دین، اسلام میرا دین ہے، یا میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر اس نے اعمال صالحہ نہ کیے اور اس کے دامن میں کچھ نہ ہوا اور خالی دامن تہی دامن اگر وہ قبر میں چلا گیا اور دنیا میں اللہ کی بندگی کا حق ادا نہ کر سکا، اللہ کو پہچان نہ سکا، دین کی راہ پر استقامت کے ساتھ چل نہ سکا، نافرمانی کی زندگی بسر کی، اگر اس نے غفلت کی زندگی بسر کی، اللہ کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسول کو، دین اور اس کی تعلیمات کو بھلا رہا، اس معصیت کی زندگی کو بسر کر کے قبر تک پہنچا، تو جو سوال بھی پوچھا جائے گا وہ کہے گا لا ادری، پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا افسوس مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا افسوس مجھے معلوم نہیں۔ تو بعد حدیث میں یہ 2 سوال اور اس کے بعد تیسرا سوال آیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، اور بیشتر احادیث میں ایک ہی سوال آیا۔ پہلے 2 سوالوں کا ذکر نہیں ہے، تیسرے ہی سوال کا ذکر ہے۔ تو جب دوسری حدیثوں میں 2 سوال آ گئے اور بعض حدیثوں میں آخری سوال ایک ہی ہوا، تو تطبیق یہ ہوئی کہ سوال مجموعی طور پہ 3 بنے، سوال مجموعی طور پر 3 ہی بنے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی حدیث میں پہلے 2 سوالوں کا ذکر کیوں نہیں، اور صرف یہ سوال ہی کیوں آیا ہے کہ تو اس ہستی کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھتا تھا، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، کیا کہتا ہے، صرف تیسرے سوال کا ذکر کیوں کیا، پہلے 2 کیوں چھوڑ دیے؟ وجہ اس کی یہ ہے سوال کے 3 ہی کیے جائیں گے، مگر بعض حدیثوں میں وہ حضور علیہ السلام نے بعض مواقع پر صرف تیسرا سوال اس لیے بیان کیا کہ فیصلہ کن سوال صرف تیسرا سوال ہو۔ سوال تینوں ہوں گے، سوال اگر پہلا سوال نکتا سمجھنے، اگر پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے، اگر یہی سوال فیصلہ کن ہوتا تو بے فیصلہ ہو جاتا، اگر پہچان لیتا تو اگلے سوال کرنے کی ضرورت نہ تھی، وہ کہہ دیتا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، تو دوسرا سوال کرنے کی حاجت نہ ہوتی اور وہیں اعلان کر دیا جاتا کہ تمہاری بخشش ہو گئی، جنت میں داخل ہو۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ میں نہیں پہچان سکتا، افسوس، تو دوسرا سوال کرنے کی پھر بھی ضرورت نہ تھی۔ جس نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا اس سے اگلا سوال کیا کیا جائے؟ جو اپنے رب کو ہی نہیں جانتا اس سے آگے دین اور نبی کا کیا پوچھا جائے؟
مگر من ربے کا اس سوال کا جواب میت کو آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں اگلا سوال کرنا اس بات کی تعیین کرتا ہے کہ پہلا سوال ضرور ہے مگر فیصلہ کیوں نہیں۔ سبحان اللہ، بڑی بے بات ہے، اصولی بات۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جائے گا، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اس کا جواب آئے تو بھلی بات، نہ آئے تو نقصان دہ، مگر اس پر بھی فیصلہ عذاب یا ثواب کا نہیں ہوگا۔ اگر یہ دو سوال دوسرا فیصلہ تو نہیں ہوتا تو تیسرے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تیسرا سوال کیا جانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ترتیب سے اس لیے پوچھے ہیں کہ آغاز بندے کا رب سے ہوتا ہے کہ رب پر ایمان ہے، رب بندے کا خالق، رب مالک، پھر اس کو دین دیا گیا ہے زندگی بسر کرنے کا۔ یہ دو سوال اس کے مبادیات ہیں، مگر فیصلہ اس تیسرے سوال پہ ہوگا کہ میرے مصطفیٰ کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، میرے مصطفیٰ کی نسبت عقیدہ صحیح رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر تیسرے سوال کا جواب صحیح دے لے تو پہلے دو سوالوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا اس حدیث نے، اس لیے کہ اگر تیسرا سوال آ گیا تو سمجھو پہلے بھی آ گئے، اگر تیسرے سوال کا جواب آ گیا تو سمجھو پہلے سارے ہی آ گئے، اگر تیسرے کا جواب نہ آیا تو سمجھو کسی کا جواب نہیں آیا۔ تو چونکہ فیصلہ کون سوال تیسرا تھا، اس لیے کئی روایات میں اور کئی مواقع پر حضور علیہ السلام نے پہلے دو سوالوں کا ذکر ہی نہیں فرمایا، صرف تیسرا ہی سوال بیان کر دیا۔ اب تیسرے سوال بیان کرنے کا مطلب پہلے دو سوالوں کی نفی نہیں تھی، تھے وہ بھی، مگر فیصلہ ثواب و عذاب کا چونکہ تیسرے سوال پر تھا اس لیے بیان کر دیا کہ اگر اس کا جواب دے لیا تو پہلے بھی درست ہو گئے، غلط تھے پر بھی درست ہو گئے، اگر اس کا جواب نہ آیا تو پہلے دو درست تھے تب بھی غلط ہو گئے۔ فیصلہ کن جواب یہ ہے اس سوال کا، اس لیے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ شخص بتا تو اس ہستی اور اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تیرا کیا عقیدہ تھا اس شخص کے بارے میں۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ جب کوئی پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس ہستی اور اس شخص کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، وہ قبر والا پوچھتا ہے من، کن کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ صحیح سے جواب دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی حدیث میں کیونکہ پہلے لفظ ہے نا ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، نشاندہی نہ کی، نشاندہی کیوں نہ کی؟ اس لیے نہیں کہ نشاندہی کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور دین کی بات کروی، اب حضور کے سوا کون شخص ہے جو قبر میں سامنے آیا ہے؟ آقا کے سوا کس شخص کی نسبت سے نہیں پوچھا جا سکتا، اور کون ہے جو قبر میں جس کا دیدار ہوگا؟ تعین اس لیے نہیں کی تاکہ اس امر کا پتہ خود بخود قبر والے کو ہو، مگر بعض جگہوں پر حدیث میں آیا کہ پوچھے گا من، میں کس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے۔ بعض روایات میں حدیث میں الفاظ یوں آئے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل کے الفاظ کے علاوہ یہ کلمات بھی آئے ما تقول فی ھذا الرجل الذی کان فیکنی، یہ شخص جو تمہارے اندر موجود تھا، یہ ہستی جو تمہارے اندر موجود تھی، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس طرح پوچھا جائے گا۔ اور بعض حدیث میں آیا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اکٹھا بیان کرے گا اس شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا اور تو کیا کہتا تھا۔ یہ جو ما کنت تقول کے کلمات آئے ہیں، عربی کا قاعدہ ہے کہ جب تقول مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع کے صیغے پر جب کانا یکون داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ ملتا ہے، یعنی تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا ہمارے حبیب کی صحبت، دنیا میں پورا عقیدہ کیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج عقیدہ درست کر لیں حضور علیہ السلام کی ذات پاک کی نسبت، تو آج کا عقیدہ قبر میں کام آئے گا، ورنہ قبر میں
اگر عقیدہ سامنے دیکھ کر اپنے آقا کو اگر عقیدہ درست ہو بھی گیا تو وہاں کا عقیدہ کام نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے ایک شعر کہا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اگر وہاں جب روح زیبائے مصطفیٰ، جب روح انور مصطفیٰ، جب سراپا حسن مصطفیٰ، جب پیکر نور تاجدار کائنات کا قبر میں آنکھوں کے سامنے ہوگا اور فرشتے اشارہ کر کے نام لے کر پوچھ رہے ہوں گے کہ اے قبر والے، تیری بخشش اور تیری دوزخ اور جنت کا فیصلہ پہلے سوال پر نہیں تھا، تیری جنت اور تیرے دوزخ کا فیصلہ دوسرے سوال پر بھی نہیں تھا، وہ سوال گزر گئے، اب تجھے جنت میں بھیجا جائے یا دوزخ میں بھیجا جائے، اس کا فیصلہ اس بات پر کیا جائے گا کہ مصطفیٰ کی نسبت عقیدہ کیا ہے۔ حضور کی نسبت عقیدہ کیا ہے، حضور کی معرفت کتنی ہے، آقا کی پہچان کتنی ہے، جب یہ بات ہو رہی ہوگی تو تب اس کی سمجھ میں تو آ ہی جائے گا نا کہ میں جو کہتا رہا وہ غلط تھا، جو شان کم کر کے بیان کرتا رہا وہ غلط۔ سارے شان کا عالم تو یہ تھا کہ پہلے وہ سوال بھی فیصلہ کن نہ تھے، بخشش کا تو مدار بھی مصطفیٰ کی نسبت میں تھا، مدار بخشش بھی حضور کی پہچان پر تھا، حضور کی نسبت پہ تھا، حضور کی غلامی پر تھا، حضور کی محبت پر تھا، حضور کی اتباع پر تھا، حضور کی معرفت پر تھا۔ جس نے آقا سے نہیں پہچانا اس نے رب کو بھی نہیں پہچانا، اس نے دین کو بھی نہیں پہچانا، اور جس نے حضور کو پہچان لیا اس نے دین بھی پہچان لیا، اس نے اللہ کو بھی پہچان لی۔ تو وہاں تو سمجھ آ ہی جائے گی، سمجھ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں بھی سمجھ کام نہیں آئے گی۔ آج لے ان کو پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ تو یہ سوال ہوتا ہے اور پھر وہ جواب دیتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، پہچانتا ہے اور کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے عبد مکرم اور اللہ کے برگزیدہ رسول، یہ میرے رسول ہے، میرے آقا ہے، میرے نبی ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ بس جب حضور کو پہچانتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے فیقال له، اس کو کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک فی النار، اسے کہا جاتا ہے کہ ذرا دیکھ، دوزخ دکھائی جاتی ہے اسے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے الفاظ آتے ہیں وَيُفْتَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، جہاں تک اس کی آنکھ کان کرتی ہے قبر کھول دی جاتی، قبر کھول دی جاتی، اور کھولنے کے بعد آواز آتی افتحوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيُفْتَحُ لَهُ، آواز آتی ہے اس کے لیے دوزخ کی طرف دروازہ کھول لو، دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ دوزخ بھڑکتی ہوئی آگ اور جہنمیوں کو دیکھتا، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے ھذا منزلک لو وصیت اللہ۔ اور دوسری روایت میں یہ کہا انظر الی مقعدک فی النار، اگر تو نہ پہچانتے مصطفیٰ کی بیٹھ کے اور اللہ کا نافرمان ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ مقرر تھا، جو اس دروازے سے جلتی ہوئی دوزخ کی آگ نظر آ رہی ہے، یہ ٹھکانہ تیرا مقرر تھا۔ اب تو نے چونکہ حضور کو پہچان لیا، اللہ نے تیری بیٹت کے ٹھکانے کو بدل کر جنت میں تبدیل کر دیا۔ پھر ارشاد آتا ہے افتحوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، دوزخ دکھا کر پھر حکم ہوتا اب جنت کا بھی دروازہ کھول لو، وَيُفْتَحُ لَهُ، تو دروازہ کھل جاتا ہے اور جنت کو دیکھتا ہے۔ تب کہا جاتا ہے وہ منزل اگر تو لاجواب اور ناکام ہو جاتا، تیرا ٹھکانہ وہ تھا، چونکہ تو کامیاب ہو گیا اللہ نے تیری دوزخ کو جنت سے بدل دیا اور تیرا ٹھکانہ بجائے دوزخ کے جنت میں کر دی۔ دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ خیال میں کرے کہ فیو بخشا گیا، دوزخ دکھا کے جنت میں بھیجا جاتا ہے۔ اگر تو جواب نہ دیتا اور پہچانتا نہ اور ناکام ہو جاتا تو یہ دوزخ تیرا ٹھکانہ تھا۔ اس کے بعد حدیث پاک میں ہے کہ اس مقام پر ثم یسر له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، جب حضور کی پہچان کے نتیجے میں اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ اس کی قبر کو فراہ کر دیا جائے، 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی اس کی قبر بنا دی جاتی۔ آپ ہم تو جو قبر بنا کے آتے ہیں
اور سمجھتے رہتے ہیں پر وہی قبر ہے. نہیں، بس آقا کی معرفت کی دیر تھی، حضور کی وہاں حضور کا دیدار جو ہوتا ہے اور آقا کی پہچان جو ہوتی ہے اور بخشش و مغفرت کا جو نہ آتی تو وہ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی وسیع قبر میں بدل جاتی ہے. اور اس کے بعد حدیث میں ہے وَيَمْلَوْ عَلَيْهِ خُضْرًا، اور اس کی قبر سرسبز خوبصورت باغ بن جاتا، 70 گز لمبی اور چوڑی ہو جاتی اور خوبصورت سرسبز باغ میں بدل جاتی. ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، اور اس کے اندر پھر نور بڑھ جاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کل قمر یوم البدر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح، جس طرح میٹھی میٹھی چاندنی رہتی ہے 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کی قبر منور ہو جاتی. 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کی قبر منور ہو جاتی، روشن ہو جاتی. وہ خوش ہوتا ہے منظر دیکھ کر، اپنی بخشش کی خوشخبری سن کر، جنت کا ٹھکانہ دیکھ کر، اپنی قبر کے اندھیروں کو نور میں بدلا دیکھ کر، اور قبر کی کوٹڑی کو جنت کا باغ دیکھ کر، اور فراخیاں دیکھ کر، اور اللہ کی رحمتوں کے نظارے دیکھ کر، اور خوشخبری سن کر وہ خوشی سے پھول اٹھتا ہے. اور معلوم ہے کیا کہتا ہے فرشتوں کو؟ کہتا ہے دعونی، فرشتوں ذرا مجھے چھوڑ دو، حتی اذهب وابشر اہلی، میں گھر جانا چاہتا ہوں، آپ کے جا کے گھر والوں کو بتاؤ کہ میرے پاس کیا ہو گیا. اس سے پتا چلا کہ اتنا شعور ہوتا ہے کہ گھر جانا چاہوں تو گھر بھی جاتا. کہتا ہے فرشتوں آپ چھوڑ دے، جو اللہ نے رحمتیں مجھ پر کر دی، آقا کا جو دیدار نصیب ہو گیا اور آقا کی معرفت کے صدقے میری دوزخ جنت میں بدل گئی، میری قبر کے حالات بدل گئے. ایک چھوٹا سا کوٹھا تھا جنت بن گیا، اندھیرا تھا اجالا ہو گیا، 14ویں رات کے چاند کا سما ہو گیا. چھوڑ دو، میں دوڑ کے جا کے گھر والوں کو خوشخبری تو دیا ہوں جا کر. اسی وقت دوڑنا چاہتا ہے. فرشتے کہتے نہیں ابھی تھوڑا صبر کر، اس دن سفر کر کے آیا تو تھوڑا سکون کر، آرام کر، آرام کر. پھر حدیث میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ارجع الی اہلی مخبرا، مجھے جانے دو میں گھر والوں کو بتا دے تو آؤں. وہ کہتے نہیں فیقولون نم کنومۃ العروس، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے ابھی تھوڑی دیر آرام کر، سو جا، اور اس طرح سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. پہلی رات کی آرام سے سو جا، یہ تیری شادی کی رات ہے. ہائے ہائے، چونکہ آقا جو مل گئے، آقا کا دیدار ہو گیا، حضور کا دیدار ہو گیا، اور اب مولا کا دیدار ہونے والا ہے. اب پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، اب تیرے آرام کا وقت ہے. الذی لا یوقظہ الا حفظ اہلہ الیہ، اب تمہیں کوئی نہیں اٹھا سکتا، جیسے وہ دلہن جس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا سوائے اس کے دلہے کے. وہ دلہن جو سوتی ہے اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، کوئی بھی آرام نہیں کر سکتا سوائے اس کے دلہے کے، کیونکہ اس کا محبوب ہوتا ہے. تو اس کے محبوب کے سوا جس طرح دلہن کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، اے مرد مومن آج تو اس دلہن کی طرح سو، تیرا محبوب رب ہی تجھے جگائے گا، کوئی نہیں اٹھا سکتا. آرام کی نیند کر، آرام کی نیند کر. بعض لوگ یہاں سے سمجھتے ہیں تو پھر وہ سو جاتے ہیں، تو نیند آ جائے تو جاگو تو نا، کہتے ہیں نیند آ جاؤ تو پھر وہ تو قبر والے جاگے تو نا، اولیاء اللہ کے سو گئے. اور نادانوں کو اتنی سمجھ نہیں کہ اللہ حدیث پاک میں حضور نے تشبیہ دی ہے، نم کا نومۃ العروس، سو گئے، نیند کرو دلہن کی نیند کی طرح. نادانوں کبھی پہلی رات کی دلہن کی سوتی، کبھی دلہن سوتی؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ مصطفیٰ فرما کیا گئے نم کا نومۃ العروس. یہ تو نہیں فرمایا جس طرح گھر سوتے تھے اس طرح سو جاؤ. یہ تمہارا اور میرا سونا نہیں ہے، یہ دلہن کا سونا ہے. اور وہ دلہن اس کا دراز ہونا ہے، لیٹ جا، بس آنکھیں بند رہے، دیکھنے والا سویا ہوا سمجھے مگر وہ انتظار، وہ محبوب کے انتظار میں ہو، اور سوائے محبوب کے کوئی اٹھا نہ سکے. اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے عاشق، راتوں کو رب کے لیے جاگ کر رونے والے، اپنے بستر سے اپنے تن کو عشق الہی میں خدا کرنے والے، اور ساری رات ساری زندگی اپنے رب کے عشق میں جلا دینے والے. آج تو دلہن کی مانند رب کا محبوب ہے، رب تیرا طالب ہو. آنکھیں بند کر، اب رب تجھے جگائے یا مصطفیٰ تجھے جگائے، اور کوئی نہیں سو سکتا، جگا سکتا. اور تیرا سونا ایسے ہے کہ آنکھیں سو رہی ہیں اور تو بیدار ہے.
آنکھیں سو رہی ہیں اور تو بیدار ہے. حتیٰ یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، حتیٰ کہ اس کے بستر سے اللہ خود اس کو اٹھاتا ہے. اس کی آرام گاہ سے اللہ اس کی آرام گاہ سے خود اس کو اٹھاتا ہے. اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ اس کا جسم اس قبر والی آرام گاہ پر پھر لٹا دیا جاتا ہے جو بھی برزخی جسم، اس میں ایک الگ کلام ہے. اور اس کی روح کو جنت کے خوبصورت سبز پرندے میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اور ایک نے کہا ہے اے میرے بندے کی روح، اے میرے بندے کی روح، یہ قبر ہے، یہ جنت ہے، اور ان کے لیے کروڑوں اربوں خربوں میلوں کی مسافت سے بھی زیادہ. بھئی زمانہ ہی جدا ہے اور عالم ہی جدا، دنیا ہی جدا. یہ قبر، برزخ اور وہ جنت، اور ان کے لیے فاصلے ہیں. اور اے میرے پیارے بندے کی روح، تیرے فاصلے ختم ہو گئے. یہ جسم ہے، چاہے تو اس میں آیا کر، چاہے تو جنت کے پھل کھایا کر. اور عرش کے نیچے جنت کے پھل کھاتی ہے اس مرد مومن کی روح، اور جنت کے باغات کی سیر کرتی ہے، اور جنت کے درختوں پر سب خوبصورت پرندوں کی طرح اڑتی اور بیٹھتی. اور اپنی دوسری انبیاء کی روح سے جارو ملتی ہے، اولیاء سے ملتی ہے، شہداء سے ملتی ہے، اہل خانہ سے ملتی ہے. وہ جمع ہو جاتے اور پوچھتے ہیں بتا پچھلوں کا کیا حال تھا. ان کو روح بتاتی ہے، اچھی خبریں لیتی ہے. اور اس طرح جنت کے باغات میں مرد مومن کی روح کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور آزادی دے دی جاتی ہے، وہ وہاں آئے، یہاں آئے یا وہاں جائے. مگر یہ مقام اسی وقت نصیب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتا ہے. اور دنیا میں اعمال صالحہ، اس لیے قبر کہتی ہے بندے میں کالی کوٹھڑی ہوں، میرے پاس روشنی نہیں، آتے ہوئے روشنی ساتھ لیتے آنا. میں کالی کوٹھڑی ہوں، میرے پاس روشنی نہیں، تو آ رہا ہے میرا مسافر، میرے اندر قیام کے لیے روشنی لیتے آنا. روشنی اعمال صالحہ ہے. روشنی کیا ہے؟ اعمال. امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلبنا ضیاء القدیم فوجدناہ فی صلاۃ اللیل. قبر کہتی ہے کہ میرے اندر روشنی نہیں، روشنی لیتے آنا. امام یافعی فرماتے ہیں ہم نے قبر کی روشنی جو تلاش کی، دکانوں پر گئے، بازار گئے کہ قبر نے پیغام بھیجا ہے میرے پاس روشنی نہیں، اندھیرا ہے، آتے ہوئے میرے لیے روشنی لیتے آنا. ہم نے تلاش کی کہ قبر کی روشنی کہاں سے ملتی ہے. تلاش کرتے کرتے ایک دکان پر پہنچے تو انہوں نے روشنی قبر کی دی، اور وہ کیا تھی؟ وہ راتوں کی عبادت تھی. قبر کی روشنی دی، وہ کیا تھی؟ صلاۃ اللیل، رات کی عبادت. ہم نے رات کی نماز پہ قبر کی روشنی پائی. وطلبنا جواب منکر و نکیر، پھر آواز آئی قبر سے کہ آنے والے مسافر میرے پاس منکر نکیر بھی آتے ہیں اور ڈراؤنی شکل میں آ کے سوال کرتے ہیں، ان کے لیے جواب بھی لیتے آنا. قبر پیغام بھیجتی ہے، 4 پیغام بھیجتی. منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، جواب بھی لیتے آنا. امام یافعی فرماتے ہیں پھر ہم منکر نکیر کے سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے چل پڑے. یہ جواب کہاں سے ملے؟ فرماتے ہیں فوجدناہ فی قراءۃ القرآن. منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہمیں قرآن سے ملا. ہم قرآن کی تیاری کر کے ساتھ جا. فطلبنا عبور الصراط، پھر آواز آئی کہ میرے بعد قیامت کے دن پل صراط سے بھی گزرنا ہوگا. وہ بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس کے گزرنے کی تیاری بھی لے کر آنا. فوجدناہ الصوم، ہم نے پل صراط پر گزرنے کی سواری روزے پہ پائے. روزہ سواری بن گیا، اور ایک حدیث میں قربانی بھی سواری بن گیا. والصدقہ، روزہ اور صدقہ اور قربانی، یہ پل صراط کی سواری بن گیا. پھر آواز آئی طلبنا ظل العرش، قیامت کے دن سوا نیزے پر سورج ہوگا اور کوئی سائبان نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا. طلب کے بر جاؤ گے آنے والے، قیامت کے دن کے لیے تھوڑا سایہ بھی لیتے آنا، سایہ بھی لیتے آنا. پھر ہم تلاش میں نکل پڑے کہ قیامت کے دن کے لیے سایہ کہاں سے تلاش کرے. جواب ملا فوجدناہ فی الخلوہ، کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اس تنہائی نے ہمیں سائبان دے دیا. خلوت نشینی، کیا؟ خلوت نشینی، اعتکاف، خلوت نشینی، کبھی کبھی تنہائی میں اللہ کی یاد میں رونا، یہ قیامت کے دن کا ظل بن گیا، عرش کا سایہ بن گیا. چونکہ حدیث پاک میں ہے
کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، کیا کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اللہ پاک بعض لوگوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو تنہائی میں بیٹھا اللہ کے عشق میں رو پڑا، جو تنہائی میں بیٹھا اللہ کی محبت میں رو پڑا، اس رونے والے کو قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا اللہ کا۔ اور دوسرا فرمایا وہ جوان، کون؟ وہ جوان جس کی جوانی کی نشو و نما اللہ کی محبت میں ہوگی، جس کی جوانی اللہ کی محبت میں پروان چڑھی، اور جو جوانی اس کی بڑھتی گئی تو مولا کا عشق بڑھتا گیا، اس جوان کو بھی قیامت کے دن اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت اور برزخ کو درست کرنے کے لیے شعور بھی دے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔